ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مقبل کے آیات میں مومنین کو تنبیہ اور خبرداری ذکر ہوئی تھی کہ اپنے صفوں میں اتحاد اور اتفاق کو قائم رکھو، آپس میں اختلافات کا شکار نہ ہو۔ اس آیات کریمہ کا کچھ پس منظر یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کے دن عزا کے لیے نکلے تو عین میدان جہاد سے عبداللہ ابن ابی ابن سلول اپنے 300 رفقا سمیت نبی کو چھوڑ کر بھاگنے کا راستہ اختیار کیا، فرار کا۔ تو مومنین آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ بعض نے کہا کہ یہ ہمارے یہ تو منافق ہے، کافر ہے، ہم ان کے ساتھ قتال کریں گے، اور بعض نے کہا کہ نہ ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو، بس قتال ان کے ساتھ نہ کرو۔ تو اللہ نے اس آیات کو نازل فرمایا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ کہ تم میں مومنین کیا ہوا کہ تم دو گروہ بن گئے منافقین کے بارے میں۔ اور ایک قول یہ بھی ذکر ہوا تھا کہ کچھ لوگ تھے مکے میں ایمان تو لایا لیکن ہجرت نہیں کر رہے تھے، تو ان کے بارے میں مومنین دو گروہ بن گئے۔ بعض نے کہا کہ یہ ہمارے دوست ہے، اور بعض نے کہا کہ نہ یہ دوست نہیں ہے، جب ہجرت نہیں کرتے تو ان کے اوپر تو یہ نفاق کی شعبہ ہے۔ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارکہ میں جب آپ نے ہجرت فرمایا تو پھر ہر مومن پر اور بعد میں ایمان لانے والوں پر ہجرت کرنا واجب تھی۔ اور امام جزاک نے فرمایا کہ ان لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر نبی غالب آ گیا مکے والوں پر تو پھر اسلام کا ہم اظہار کریں گے، لیکن اگر قریش مکہ غالب آ گئے تو پھر یہ قوم ہے ہمارے، ہم میں یہ محبوب ہے۔ اور تیسرا قول یہ ذکر ہوا تھا کہ کچھ لوگ آئے مدینہ منورہ میں اسلام کو ظاہر فرمایا، کچھ عرصہ ٹھہرنے کے بعد مدینہ کا آب و ہوا ان پر پیٹ نہ آئی تو وہ چلے گئے۔ مومنین کا آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا، کسی نے کہا کہ ہمارے دوست ہے اور کسی نے کہا کہ نہ۔ تو اس آیات میں اللہ رب العالمین تنبیہ دیتے ہیں مومنین کو کہ دیکھو کفار تو ہمیشہ اس کوشش میں ہے کہ تم میں کفر کی طرف لے جائے۔ فرمایا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، وہ تو چاہتے کہ کاش تم بھی کافر ہو جاؤ، کما کفروا، جس طرح وہ خود کافر ہو گئے۔ کفار کا منافقین کا یہ کوشش ہے
اور اس کوشش کے لیے وہ تمام تر توانائی صرف کر رہے کہ یہ مومنین اور موحدین آپس میں اختلافات کا شکار ہوگا اور یوں آہستہ آہستہ کفر کی طرف آ جائے۔ فَتَكُونُونَ سَوَاءً، پھر تم سب ہو جاؤ ایک جیسے، ایسا نہ کرو۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، پس نہ بناؤ ان میں سے کوئی دوست، حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جب تک وہ ہجرت نہ کرے اللہ کے راستے میں۔ اب اگر ماقبل کے آیات میں یہ دو قول ہو جائے کہ کچھ لوگ تھے جو مکے میں ایمان لائے تھے، ہجرت نہیں کر رہے تھے، یا دوسرا قول کہ مدینہ میں کچھ لوگ آئے تھے، اسلام کو ظاہر فرمایا تھا اور پھر چلے گئے تھے، تو پھر تو یہاں پر ہجرت اپنے معنی پر ہے۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، پس نہ بناؤ ان میں سے کوئی دوست، حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جب تک کہ وہ ہجرت نہ کرے اللہ کے راستے میں۔ اور اگر مراد یہ قول ہو جائے کہ اس سے منافقین مدینہ کہ جب تک وہ ہجرت نہ کرے تو ان کو دوست نہ بناؤ، تو پھر آیات میں اشکال ہے۔ اشکال اس بنا پر ہے کہ چونکہ وہ تو مدینہ طیبہ میں موجود تھے، تو پھر ہجرت کرنے کا کیا مقصد؟ تو امام قرطبی رحمہ اللہ اور اسی طریقے سے امام علوسی نے تفسیر روح المانی میں ہجرت کے 3 معنی یہاں پر ذکر کیے۔ قرطبی نے فرمایا والہجرت انواع، کہ ہجرت تو کئی قسم پر ہے، ہجرت کی اقسام ہے، اس کو سمجھو۔ منہا الہجرت الى المدینۃ لنصرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وکانت هذه واجبۃ اول الاسلام حتی قال علیہ السلام لا ہجرت بعد الفتح، کہ ایک ہجرت تو وہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمایا مدینہ منورہ کو، تو پھر تو ہر مومن کے اوپر ہجرت کرنا واجب تھی، اور اس کا مقصد کیا تھا لنصرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی نصرت کے لیے۔ وَقَانَتْ هَذِهِ وَاجِبَةٌ اول الاسلام، اور اسلام کے ابتداء میں مکہ فتح نہیں ہوا تھا تو یہ ہجرت واجب تھی۔ حتی قال، یہاں تک کہ آپ نے اعلان فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، مکہ مکرمہ فتح ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے، یعنی مدینہ طیبہ کو۔ تو ایک ہجرت تو اس معنی پر ہے، اور دوسرا ہجرت قرطبی روح المانی نے ذکر کیا ہے منافقین کا ہجرت ہے، اور منافقین کے ہجرت سے مراد کیا ہے غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنا اور ساتھ شریک ہونا۔ منافقین کے اوپر شعبہ تھا نفاق کا، تو فرمایا فَلَا تَتَّخِذُوا، پس نہ بناؤ منہم ان میں سے اولیاء کوئی دوست، حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں نکلے اور نبی کے ساتھ عزا کرے، عزا میں شرکت کرے، تو اسی طرح ان سے پھر یہ نفاق کا شعبہ دور ہوگا، ورنہ وہ اپنے معنی میں پھر منافق ہے۔ اور ایک معنی ہجرت کا یوں بھی اہل علموں نے کیا ہے کہ ایک شخص نے دارالحرب میں اسلام قبول کیا تو اب دارالاسلام کو ہجرت کرنا اس کے اوپر فرض ہے، چن کے دارالحرب میں رہنا دین اعتبار سے نقصان کی بات ہے، بہت سارے نقصانات ہیں دارالحرب میں رہنے سے۔ تو اہل علموں نے لکھا ہے کہ جب دینی ضرورت نہیں ہے تو پھر دارالحرب میں ٹھہرنا اور رہنا یہ درست نہیں ہے۔ دینی ضروریات کیا ہے؟ جیسا کہ ہمارے بھائی تبلیغی جماعت والے وہ کفار کے ممالک میں جاتے دین اور توحید اور اسلام ایمان کا دعوت لے کر، تو یہ دینی سفر ہے اور اس پر اجر اور ثواب ملے گا۔ یا ہمارے بعض علماء کرام ہے کہ ان کی سرپرستی میں مدارس قائم ہے کفار کی ممالک میں اور وہاں پر دین کی خدمت کرتے، تو یہ بھی بہت بڑے اجر کے مستحق ہے۔ لیکن اگر کہیں ایسا ہو کہ
کوئی دینی مقصد نہیں ہے، دنیاوی مفاد ہے، تو پھر کفری ممالک میں رہنا یہ نقصان سے خالی نہیں ہے۔ ایک تو کھول کر آدمی دین پر عمل نہیں کر سکتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں بیزار ہوں اس شخص سے جو کفار کے بیچ میں رہتا ہے، وہ تو اپنے دین اور ایمان پر عمل نہیں کر سکتا ہے، پابند ہے۔ اور دوسرا یہ کہ باقاعدہ اس کو کفر کا، دین نصرانیت اور یہودیت کا تعلیم بھی ملتا ہے براہ راست یا کسی واسطے سے۔ اور یہ مصیبت آج کل مسلمان ممالک میں یہود اور نصارہ کی جو سکول ہے تو وہ اپنے دین کی تدریس کرتے ہیں، براہ راست ان کے معلمین ہے یہودی یا نصرانی یا زرہرید کوئی مسلمان منافق، ان کو پیسے دے کر اور وہ یہودیت اور نصرانیت کا پرچار کرتے، منحرف کتب تورات اور انجیل کی نسخے دیتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھو کہ تورات اور انجیل یہ تو منحرف ہے، وہ کتب تو نہیں ہے جو منزل تھے، بعد میں لوگوں نے اپنے طرف سے گاڑ دیے، تو ان کا دیکھنا یہ جائز نہیں ہے، بالخصوص عوام کے لیے۔ تو اس سے اداروں سے پھر دور رہنا چاہیے۔ اور ایک ہجرت کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَهِجْرَةُ الْمُسْلِمِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، مسلمان کا ہجرت کہ اللہ نے جس چیز کو اس کے اوپر حرام کیا ہے، محرمات کی طرف نہ جانا، یہ ہجرت ہے۔ اور حدیث میں آپ نے فرمایا تھا کہ المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، مہاجر تو وہ ہے کہ اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے کہ یہ کام نہ کرو، منہیات کی طرف سے روکنا، یہ اصل ہجرت ہے۔ گناہوں سے خود کو بچانا، اوامر کو بجا لانا اور نواہیوں سے بچنا، یہ ہجرت ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیرے، قرطبی فرماتے کہ عن التوحید والہجرہ، فَخُذُوهُمْ، تو انہیں پکڑ لو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو، حیث وجدتموہم، جہاں پاؤ انہیں، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا، اور نہ بنو ان میں سے کوئی دوست، ولا نصیرا، اور نہ کوئی مددگار۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ، مگر وہ لوگ جو مل ملاپ رکھتے ہیں، إِلَىٰ قَوْمٍ، ان لوگوں سے، بَيْنَكُمْ، کہ تمہارے اور بَيْنَهُمْ، اور ان کے درمیان، مِيثَاقٌ، مضبوط وعدہ ہے۔ اب یہ بر قوم سے مراد کون ہے؟ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ ایک قوم آئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جہادوں میں جب غلبہ حاصل کیا تو پھر بعض کفار آئے تھے اور انہوں نے کچھ معاہدے کیے، جیسا کہ ایک قوم کا سردار سراقہ ابن مالک المدلجی، یہ آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، احد یعنی بدر کے بعد، تو اپنے قوم کی طرف سے آیا تھا اور اس نے کہا کہ مجھے علم ہوا ہے کہ آپ ہماری طرف صحابہ کرام خالد بن ولید کو بھیج رہے ہو، لیکن میں آپ کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا ہوں، اپنے قوم کی طرف سے صلح کرنا چاہتا ہوں، اور اس کی سرنامہ یوں تھا فَإِنْ أَسْلَمَ قَوْمُكَ أَسْلَمُوا وَدَخَلُوا بِالْإِسْلَامِ، اگر آپ کے قوم نے، مکے والوں نے اسلام قبول کیا تو میرا قوم بھی اسلام قبول کرے گا، اور اگر آپ کے قوم نے اسلام قبول نہ کیا تو پھر میرے قوم اور آپ کے درمیان یہ معاہدہ ہے کہ میرا قوم آپ کے خلاف، آپ کے صحابہ کے خلاف کفار کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو اس آیات میں ان کا ذکر ہے کہ جب ایسی طرح وعدہ ہو، یہ ہمیشہ کے لیے ہو یا موقتہ، تو پھر اس وعدے کو پورا کرنا ہی مومنین تم پر لازمی ہے۔ او جاؤکم حسرت صدورہم، یا وہ آئے تمہارے پاس کہ تنگ ہو ان کے سینے، ان یقاتلوکم، تمہارے خلاف لڑنے سے، او یقاتلو قومہم، یا اپنے قوم کے خلاف لڑنے سے۔ اس میں ایک دوسرے قسم کے ذکر کرتے ہیں کہ وہ کفار جو آپ کے خلاف لڑنے سے ان کے سینے تنگ ہو چکے، یا اپنے قوم کے خلاف، ان یقاتلوکم من محذوب ہے، کس بات سے؟ حسرت صدورہم، تنگ ہو ان کے سینے، کس بات سے؟ من ان یقاتلوکم، اس بات سے کہ تمہارے ساتھ لڑے،
او یقاتل قومہم، یا اپنے قوم کے خلاف لڑنے سے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پھر ایسے لوگوں سے صلح کرو، پھر ان کے ساتھ جنگ اور جدال نہ کرو۔ قرآن حکیم نے یہ آداب اور یہ تعلیم ارشاد فرمائے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا لَسَلَّطَهُمْ، تو غالب کر دیتا انہیں علیکم تم پر، فَلَقَاتَلُوكُمْ، پھر وہ لڑتے تم سے۔ لیکن یہ تو اللہ نے ان کو مغلوب بنایا، ان کے دلوں میں رعب ڈالا۔ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ، پس اگر وہ چھوڑ دے تم میں، اعراض کرے تم سے، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اور نہ لڑے تم سے، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور پیش کرے تمہاری طرف صلح۔ تو جب اس قسم کے حالات ہو کہ وہ آپ کے ساتھ جنگ اور جدال نہیں کرنا چاہتے اور صلح کی درخواست پیش کر رہے، تو اللہ کریم فرماتے فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ، تو نہیں رکھے اللہ نے تمہارے لیے مومنین علیہم، ان کے خلاف سبیلاً، کوئی راستہ لڑنے کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔